رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ رجب شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے اور اس مہینے میں بہت رب کائنات نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی مہینہ ہے جس میں یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اسی مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی۔ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کائنات کا دیدار فرمایا، جسے معراج شریف کہتے ہیں، اور یہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، یا ایسی نعمت رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی کہ اور کسی کو یہ نصیب نہیں۔ اور اسی مہینے کی 6 تاریخ کو خواجہ غریب نواز کا کل شریف ہے۔ ماشاءاللہ پوری دنیا خواجہ صاحب کو مانتی ہے، یاد کرتی ہے، اور یہ جمعے کے دن پڑھ رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو پہلے درود شریف کی ایک فضیلت سناؤں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حج کے لیے گیا، اس کے والد صاحب بھی اس کے ساتھ ہیں اور قافلے کے ساتھ وہ جا رہا ہے، اور یہ واقعہ لگ بھگ آج سے 1200 سال پہلے کا ہے، کیونکہ حضرت سفیان ثوری 161 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 100 سال بعد بتاتے ہیں کہ بندہ جا رہے ہیں، ایک باپ اور ایک بیٹا سفر کرنے جا رہے ہیں۔ اچانک اس کے والد کی طبیعت خراب ہوئی اور راستے میں ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوتے ہوتے کیا دیکھتا ہے کہ اس کے والد کا چہرہ ہو گیا سیاہ، کالا ہو گیا۔ یہ بڑا پریشان، یہ تو کہ میرے مالک یہ کیا ہو گیا، میں یہاں پر تنہا ہوں، اکیلا ہوں، اور میرے والد کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا، کالا ایک دم ڈرونا۔ اس کے بعد یہ پریشان، اور اسی پریشانی میں اس کو جھپکی لگ گئی، نیند لگ گئی۔ نیند میں کیا دیکھتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت، چاند سے بہتر چہرے والے، خوشبو لٹاتے ہوئے تشریف لاتے، اور انہوں نے اس کے باپ کے چہرے پہ ایسے ہاتھ گھمایا، ایک دم اس کا چہرہ باپ پہ ایک دم کھل اٹھا اور خوشبو سے مہک گیا، یہ بہت خوش۔ اور اسی جب وہ بزرگ چلنے لگے تو اس نے دوڑ کے دامن پکڑ لیا، کہا سرکار آپ کون ہیں، آپ نے تو میری بڑی مدد فرمائی، ایسی تنہائی میں یہاں کوئی نہیں ہے، ہم ہی 2 باپ بیٹے ہیں، آپ بتائیے آپ کون ہیں۔ تو فرمایا آپ ہمیں نہیں جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں رب کائنات کا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہی اس نے خواب دیکھتے ایک دم آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو واقعی اس کے باپ کا چہرہ بالکل خوبصورت تھا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد پر کرم کیسے ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ اگرچہ گنہگار تھا مگر یہ ہم پر درود شریف بہت پڑھتا تھا، درود شریف بہت پڑھتا تھا، اس لیے یہ درود شریف کی برکت ہے کہ اس سے آپ کا باپ جو ہے، جو پریشانی تھی، جو چہرہ سیاہ ہو گیا تھا گناہوں کی وجہ سے، رب کائنات نے اس کو درود شریف کی برکت سے ختم فرما دیا۔ اور درود شریف یہ ایسی عبادت ہے، رب کائنات قرآن شریف میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھو۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا مگر اللہ نے نہیں فرمایا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو، روزے کا حکم دیا مگر یہ نہیں فرمایا میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھو۔ جتنے بھی آرڈر اللہ نے دیے، جتنے بھی حکم دیے، کسی کے ساتھ یہ نہیں فرمایا میں بھی کرتا ہوں، مگر جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کا معاملہ آیا تو اللہ نے فرمایا میں کرتا ہوں، ہمارے فرشتے کرتے ہیں تم بھی کرو۔ تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ایسی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، خدا کا کیا کہتے ہیں رب کائنات بھی جس کو فرماتا ہے، اور فرشتے بھی کرتے ہیں، ہم تو فرشتوں کی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے وظیفے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور بھی درود شریف کی بہت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب میرے وہ بندہ ہوتا ہے جو مجھ پر درود شریف خوب پڑھتا ہے۔ تو ہم چاہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ رب کائنات نے مقرر فرمایا ہے، جب کوئی بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا نام اور اس کے باپ کا نام وہ فرشتہ لے کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے فلاں بندے فلاں مقتدین ہیں، فلاں امتی ہیں، اور اس امتی کے باپ کا نام یہ، دونوں کا نام حضور کی بارگاہ میں
پیش ہوتا ہے۔ بتائیے کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آج کسی دنیا کا منتری ہو، بادشاہ ہو، اس کے سامنے آپ کا نام پیش کیا جائے، یہ لیجئے، تو آپ کو کتنی خوشی ہو گئی، ہمارا نام بادشاہ کے پاس پہنچ گیا صاحب، اور بادشاہ نے لیا ہمارا نام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں رب کائنات نے ساری بادشاہی عطا فرمائی ہے، سب کو بادشاہی ملی ہے، ان کی بارگاہ میں ہمارا نام جائے گا تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی قسمت کی بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ کنجوس ہے، اور جو درود نہ پڑے وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو یہ وظیفہ آپ اپنا لیں، زیادہ بڑا نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، اور نماز پڑھتے ہو وہ چاہو پڑھ لو، جو چاہو پڑھ لو۔ تو میں آپ کے سامنے اب سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ بات بھی آپ یاد رکھ لو، قرآن شریف میں رب کائنات فرماتا ہے اللہ والوں کے ذکر سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ آج دل کی بیماری بہت پھیل رہی ہے، آدمی کو دھڑکن ہے، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، آدمی کو کیا کہتے ہیں ڈسپرن ہو رہا ہے، ٹینشن ہو جا رہا ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے۔ آج کی نیا سروے یہ ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ ڈپریشن کی بیماری بڑھ رہی ہے، ہر آدمی ٹینشن میں ہے، الجھن میں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس الجھن کا ہمیں کیا دیا، علاج دیا کہ میرے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کے ذکر سے دل مضبوط ہوتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو سکون ملے، ثواب بھی ملے۔ یہ جو میں منقبت شریف پڑھنے جا رہا ہوں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی صاحب نے لکھی ہوئی ہے، ان کا نام حضرت علامہ مفتی استاد زمن علامہ حسن، وہ فرماتے ہیں بہت ہی مشہور منقبت ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے، اور ایسے بیٹھیے کہ ہم سب اجمیر شریف میں بیٹھے ہیں، یہ تصور جمائیے کہ ہم اجمیر شریف میں پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر سنیے اس کو، درود شریف پڑھو ایک مرتبہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خواجہ ہند بہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند بہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور فرماتے ہیں کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، یعنی دنیا کا دماغ پورا خواجہ غریب نواز نے خوشبو سے بسا دیا ہے، ایسی خوشبو ہے خواجہ غریب نواز کی۔ کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، تختہ گلشن فردوس ہے روضہ تیرا، تجھ میں ہے تربیت خضر کے پیدا آثار، بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا، بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا۔ بحر و بر کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ، ہر جگہ ہمیں سرکار خواجہ غریب نواز کا سہارا مل رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، یہ شان سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے ہم کو ملی ہے، یہ اونچی شان۔ تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا۔ اور یہ شان ملی کب سے ہے؟ جب سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنا سر جھکا دیا کہ سرکار ہماری گردن پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے سر پر بھی ہے۔ تب سے یہ سرکار غوث پاک کو مرتبہ ملا ہے۔ فرماتے ہیں جب سے تو نے
قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے۔ محی الدین کا مطلب دین کو زندہ کرنے والے، سرکار غوث پاک دین کو زندہ کرنے والے ہیں، اور خواجہ غریب نواز دین کی مدد فرمانے والے ہیں۔ محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ اور یہ دوسری منقبت شریف جو ہے، یہ محدث اعظم ہند سید محمد سید کشوشا شریف کے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما علیہ رحمہ۔ یہ انہوں نے بڑی شان کے ساتھ غوث پاک کی تعریف کی ہے۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کوئی کتنا بھی بادشاہ ہو مگر سرکار خواجہ کے دربار میں سب غریب ہیں، سمجھے؟ وہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں پر مسجد میں آنے کا، یہ میں گھر پہ تھا، ہمارے خسر صاحب عزیز مستری صاحب نے کہا امام صاحب نہیں ہیں تو چلیے آپ جماعتی ہو جائیے، ہم سب لوگوں کو ثواب مل جائے گا۔ اور الحمدللہ یہ دیکھیے خواجہ غریب نواز کا ذکر کا بھی موقع مل گیا۔ یہ کسے موقع نصیب آتا ہے؟ یہ قسمت کی بات ہے، سب قسمت کی بات ہے۔ کون کس کا ذکر کرتا ہے؟ انہی کا ذکر ملتا ہے جنہیں خواجہ غریب نواز عطا فرماتے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، بس یوں تصور کیجئے ہم غریب نواز کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہارے در کی کرامات یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے یہاں ہو گئے غریب نواز، یعنی جہاں وہاں پر پہنچے غریب مگر وہاں سے آئے تو بانٹنے والے بن گئے۔ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے یہاں، غریب آئے یہاں ہو گئے غریب نواز، اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، او لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں۔ تصور اور گہرا کیجئے اور سمجھیے پہنچ گیا سرکار خواجہ غریب نواز کے دربار میں۔ لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز۔ ہم سب لوگ مسافر ہیں، حضور نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ مسافر کو ہر وقت اپنی منزل کی فکر رہتی ہے، وہ راستے کے کھوئل کود میں نہیں لگتا ہے۔ تو ہماری منزل آخرت ہے، ہم سب لوگ مسافر ہیں، ہمیں دنیا میں رہنا چاہیے مگر دنیا کو اپنے دل کے اندر نہیں لانا چاہیے، ہر وقت ذکر خدا ہو اور اللہ والوں کا ذکر ہو۔ فرماتے ہیں نہ مجھ سا کوئی گدا ہے، نہ تم سا کوئی کریم،
نہ مجھ سا کوئی گدھا ہے نہ تم سا کوئی کریم، نہ در سے اٹھوں گا بے کچھ لیے غریب نواز، نہ در سے اٹھوں گا کچھ بے لیے غریب نواز۔ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، ہماری جھولی کو بھر دو، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز۔ زمانے بھر میں مجھے کر دیا غنی سید، میں تیرے صدقے جاؤں تیری جوگ کے غریب نواز۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا بڑا شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت دیا، بیٹھے ہیں۔ سرکار غوث پاک کا بھی ذکر ہو گیا، حضرت اشرف سمنا کا بھی ذکر ہو گیا، اور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہو گیا۔ جہاں دیوانے مستانے بیٹھ جائیں بس وہی ان کے یار کی محفل ہو جاتی ہے۔ ہم تو سب اولیاء اللہ والے ہیں، اور پھر کیوں نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کی، اپنے نیک بندوں کی تعریف قرآن شریف میں فرمائی ہے، تو پھر ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی اس کے بندوں کا ذکر کریں اور اپنے دل کو مضبوط کریں، اور پھر اپنے جنت کا ٹکٹ بھی مضبوط کر لیں۔ بس ہمیں یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو اللہ والوں نے کیا ہے ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں۔ اصل میں ہمیں دقت آتی ہے یہاں پر، پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں مگر اللہ والوں کی باتیں نہیں مانتے۔ اگر ہم اللہ والوں کی بھی ماننے لگیں، جیسے انہوں نے اپنی زندگی گزار دی، ایسے اسی نقشے پہ ہم بھی چلیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا ہی جنت بن جائے گی۔ کم سے کم سرکار غریب نواز نے پوری زندگی اپنی وقف کر دی، تو ہم اتنا ضرور کریں کہ کم سے کم 5 وقتی پڑھتے رہیں۔ 5 وقتی نماز پڑھیے۔ قرآن شریف میں ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو جب بھی نماز کے لیے آیا کریں گھر والوں کو اٹھا کے آیا کریں۔ محلے پڑوس میں آپ کے جاننے والے ہوں ان کی بھی کنڈی کھٹکھٹا دیا کرو کہ اٹھو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کو آتے تھے تو آپ لوگوں کی کنڈی کھٹکھٹاتے آتے تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی طرح سے آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل میں نماز کی فکر رکھیں اور اپنے بال بچوں کو اٹھائیں۔ آج ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ میرے بچے کا بینک بیلنس بڑھ جائے، ہر ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے، تو سب سے عظیم جو تحفہ ہے وہ اپنے بچوں کو نماز کی تیاری کرا دینا ہے۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنا دو۔ ہم لوگ دنیا کے تعلق سے سوچتے ہیں کیونکہ ہمیں سب کو مرنا ہے، ہم بھی مریں گے، تم بھی جاؤ گے، دنیا سے رہے گا کوئی نہیں، اور قبر میں جانا ہے، سب سے پہلے نماز کا ہی حساب کتاب ہوگا۔ تو سب سے اچھا باپ وہ ہے جو اپنے بچوں کو نمازی بنا دے، اور یہ حکم بھی ہے خدا کا کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہ سوچا کرو کہ ہمیں گھر والوں کو نمازی بنانا کیسے بنانا ہے؟ پیار محبت سے، مارنا ڈپٹنا نہیں ہے، اگرچہ مارنے کا بھی حکم ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ۔ خود نہیں سکھا سکتے، امام صاحب کے پاس لاؤ، مولوی صاحب کے پاس آ جاؤ۔ اور آج کل تو ایسے صاحب موبائل یہ چل رہے ہیں، آپ ان کا صحیح استعمال کریں تو آپ نماز کا طریقہ سارا موبائل مل جائے گا، سارا طریقہ مل جائے گا۔ ہم بھی موبائل میں ایک چینل چلاتے ہیں۔ میں اصل میں دہلی میں جامع مسجد ہے خیالہ 830، وہاں پر امامت کرتا ہوں۔ آج میں آیا ہوا تھا، شادی ہے، بارات ہے یہاں پر ملک میں، تو میں نے کہا لو پھر بیان بھی ہو جائے، اور میرا چینل ہے مائی امام سے، اس پر ہم قرآن شریف پڑھانا سکھاتے ہیں، اردو پڑھانا سکھاتے ہیں، یہ تقریر جو ہم کرتے ہیں وہ بھی اسی پہ ڈالتے ہیں۔ تو آج اگر ہم چاہیں تو لحاف میں لیٹ کے بھی ہم دین سیکھ سکتے ہیں۔ آج دین سیکھنا اتنا آسان ہے، زندگی میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ پہلے لوگ ایک ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے پیدل 100 میل جاتے تھے، 100 میل پیدل چلتے تھے ایک ایک بات سیکھنے کے لیے صاحب۔ تو آپ بھی اپنے بچوں سے کہا کرو بیٹا سناؤ، کوئی تقریر لگا دو۔ ہمارے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جب زندہ تھے تو فرماتے تھے مولانا لاؤ کوئی تقریر لگاؤ، کوئی تقریر سنواؤ۔ تو اس میں تقریر بھی آتی ہے، نعت بھی آتی ہیں، نماز کا طریقہ ملے گا، وضو کا طریقہ ملے گا۔ آپ اپنے بچوں سے کہیے لگاؤ بھائی نماز کا طریقہ بتاؤ، سب لوگ موبائل لگا لو اور سب لوگ سنو۔ اس طرح سے کیا دین مضبوط ہوگا، سب کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ، بس یہ ہمارے دل میں جو ہے وہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔
مرنا ہے، یہ یاد کیا کرو، ہر وقت مرنا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں 5 مرتبہ ملک الموت ہمیں چیک کرتے ہیں، 5 مرتبہ، کہ کس کا نمبر پورا ہو رہا ہے، اس کا نام کاٹتے ہیں، اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو بتا موت دور ہے ہم سے کیا؟ موت دور نہیں ہے، موت بالکل ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ تیاری کرو سب ہم لوگ پکے ہوئے پھل کب گر جائیں۔ اپنے بچوں کو یاد دلایا کرو، موت بیٹا مرنا ہے بیٹا، جب بھی بچے گھر سے نکلیں تو بیٹا ایمانداری سے رہنا، نماز مت چھوڑنا۔ شام کو جب واپس آئیں تو بیٹا نماز پڑھی نہیں پڑھی تو اب پڑھ لو بیٹا، پوت میرا بلال نماز پڑھ لو۔ تو پیار محبت سے سمجھائیے گھر والوں کو، اٹھائیے نماز کے لیے بتائیے، اور بیٹا جہنم کی آگ بہت سخت ہے۔ اس طرح سے پیار محبت سے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو محنت کرنا پڑے گی، گھر کا پورا ماحول ماشاءاللہ مدنی ماحول ہو جائے گا، جنتی ماحول ہو جائے گا، پھر آپ دیکھیے برکتیں کیسی آتی ہیں۔ میں آخری حدیث پڑھ کے آپ کو اپنا یہ بند کروں۔ حضور فرماتے ہیں کہ پرندوں کی طرح اللہ پہ بھروسہ کرو کہ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ پرندے آپ بتا کب جگتے ہیں؟ پرندے فجر سے پہلے پرندے جگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے صبح کا، یہ رزق بٹنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور ہمارے بچے سب سوتے رہتے ہیں، ہم سوتے رہتے ہیں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی ترقی کریں، ہمارا بچہ بھی ترقی کرے، اور ہم رزق بٹنے کے ٹائم سوتے ہیں، تو پھر ترقی کہاں سے ہو جائے گی؟ آپ دنیا میں کوئی سا بھی مطلب یہ کہ جتنے بھی دنیا میں اس وقت کامیاب لوگ ہیں، اربوں خرب پتی، چاہے مسلمان ہو نہ مسلمان ہو، آپ ان کی بایوگرافی پڑھیے، وہ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، غیر مسلم ہو، انگریز ہو، یہودی ہو، جو بھی دنیا میں کامیاب ہے وہ فجر سے پہلے اٹھے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یا آپ کے بچے کامیاب ہوں تو انہیں فجر کے ٹائم اٹھانا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اس بیان کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رب کائنات آپ کو بھی دونوں جہان میں برکتیں، نعمتیں، عظمتیں عطا فرمائے۔ السلام